السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا سے متعلق جو ہے آپ لوگوں کو ایک خاص بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ دعا مانگنے کے بعد جو ہے عام طور پر بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، دعا ہم نے اللہ سے تو مانگ لی ہے، اللہ سے ہم نے دعا مانگی ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، دعا ہماری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو کوئی آدمی دعا مانگنے کے بعد اس طرح کا کوئی الفاظ، کوئی لفظ، کوئی جملہ آدمی اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، پتہ نہیں اللہ دعا قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورے طور پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی چاہیے۔ اور کبھی بھی آدمی کو اس طرح کے کوئی الفاظ زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، ارے ہم تو اللہ سے اتنا دن سے مانگ رہے ہیں، کہاں اللہ دے رہے ہیں، کہاں ہماری دعا کو اللہ قبول کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا کو سنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو سن ہی نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ میری دعا کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور پھر جو اس کی دعا جو قبول ہونے والی بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آدمی کو ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ دن نہیں، مہینہ دن نہیں، سال بھر نہیں، بلکہ آدمی جو ہے زندگی بھر آدمی مانگتا رہے۔ بہت مشہور و معروف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل کئی سال تک کے دعا کرتے رہے، جوانی کی عمر تھی، اس وقت جو ہے اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی، بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یعنی اولاد بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی جو نبی، جو اپنے وقت کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کا نبی بنایا اللہ نے ان کو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام باوجود کہ بوڑھا ہو چکے ہیں اور بیوی جو ہے وہ بانجھ ہوئے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی ایسا اللہ نے عطا فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام 1-2 دن نہیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہے مسلسل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی فراق اور جدائی پر 40 سال تک کے روتے رہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اور ان کے جدا ہونے پر 1-2 دن نہیں 40 سال مسلسل اتنا روئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہم لوگ تو چند قطرہ آنسو نکالنا ہمارے آنکھوں سے ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا روئے، رونے کی وجہ سے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ اور ہمیں تو اپنی دعا پر رونا بھی نہیں آتا ہے، ایک قطرہ چند قطرہ آنسو بہانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل بہت سخت ہو چکا ہے، اور دل جب آدمی کا سخت ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو جاتا ہے، آنکھیں خشک ہو جاتی ہے۔ دل آدمی کا سخت ہے تو آنکھیں آدمی کی خشک ہو جاتی ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو جاتا ہے۔ آدمی ایسے بیماری پر تو آدمی روتا ہے، پریشانی پر آدمی روتا ہے، حالات کے اوپر روتا ہے، دکھ درد مصیبت کے اوپر روتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا اور دعاؤں پر ان کو رونا نہیں آتا۔ اس بات کی علامت ہے کہ دل اس کا سخت ہے۔ تو بہرحال دل کے اندر جو ہے تھوڑی سی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رقت رکھی ہوگی، دل نرم ہوگا، اور دل جب نرم ہوتا ہے وہ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرنے سے۔ تو جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نافرمانی گناہوں سے بچتا ہے، آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں۔ اور آدمی اگر گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور معصیت پر معصیت، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے،
اور اللہ کی کوئی عبادت نہیں، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ ذکر کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ دیگر دوسری عبادت کرتا ہے، تو دن بدن اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہذا دل کو نرم کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے خود بخود جب دل آدمی کا نرم ہوگا تو آدمی ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی آنکھیں بھر آئیں گی اور آنکھوں سے جو ہے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے گا۔ بہت مرتبہ ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، آدمی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اس سے پہلے اس کی آنکھ جو ہے بھری ہوتی ہے، آنکھوں سے جو ہے برسات شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں سے بارش شروع ہو جاتی ہے دعا اٹھانے سے پہلے۔ اس لیے ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں سمجھ جاتا ہوں کون سی دعا میری قبول ہوئی اور کون سی دعا میری قبول نہیں ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی مجھے پتہ چل جاتا ہے، یعنی جس دعا پر مجھے رونا آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو اگر گرنے لگے، ٹپکنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ اسی طریقے سے دعا میں کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے، رونگٹا جو ہے آدمی کا کھڑا ہو جاتا ہے، بال جو ہے آدمی کا کھڑا ہو جاتا ہے اور دل کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور پورا بدن جو ہے عجیب اس کی کیفیت، جسم جو ہے بالکل جو ہے ہلکا پن محسوس کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ تو آپ لوگ بھی دعا کرتے ہوں گے، آپ لوگ بھی دعا کرتے ہوں گے، اور پتہ نہیں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ بہتر جانے۔ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے جب آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ میں تو خالی نظر آتا ہے کہ ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے، دعا مانگتے مانگتے کبھی ہاتھ اتنا بھاری ہو جاتا ہے، اتنا بھاری ہو جاتا ہے، اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے اور ہمارے ہاتھ کے اوپر وہ چیز ہے۔ خود کئی مرتبہ اللہ کا فضل ہے، میں نے اس چیز کو محسوس کیا ہوں کہ ہاتھ بالکل بھاری ہو جاتا ہے۔ بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے اچھا دعا مانگنے کے میں آدمی کو تھکنی بھی نہیں چاہیے۔ ہم لوگوں کی کیا عادت ہے، ہماری ضرورت جو ہے ہزاروں ہے، لاکھوں ہماری ضروریات ہے، اللہ سے مانگیں گے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ چند منٹ آدمی دعا مانگتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ دعا ہم کو مانگنے نہیں آتا۔ ارے اللہ کے کیسے بندے ہیں، کیسی بندی ہے؟ آپ بولتے اللہ سے ہم کو مانگنے نہیں آتا ہے، مانگنے نہیں آتا اللہ سے، یہ ہم کو بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ آدمی گھنٹوں آدمی اللہ سے مانگ سکتا ہے، جب آدمی مانگنے کے لیے بیٹھ جائے اور دل میں ٹھان لے کہ اللہ سے ہم کو مانگنا ہے، آپ کی فہرست جو ہے، لسٹ جو ہے، یعنی جو چیز آپ کو مانگنا ہے وہ چیز آپ کی لسٹ جو ہے ختم نہیں ہوگی، آپ مانگتے چلے جائیں گے۔ آپ سوچ سکتے ہیں دین اور دنیا کی کتنی ہماری ضروریات ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا مانگے کم ہے۔ یہ تو اللہ کا عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اندر ایک صفت ہے، باقی میں سمجھتا ہوں کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ کے اندر صرف یہ صفت ہے، اللہ سے مانگو تو اللہ راضی اور خوش، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ سے کوئی آدمی مانگتا ہے تو اللہ اس سے جتنا مانگتا ہے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہے۔ اور اگر کوئی اللہ سے نہیں مانگتا ہے، بالکل نہیں مانگتا ہے، کبھی دعا نہیں مانگتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، کبھی اپنی زبان کو اللہ کے سامنے نہیں کھولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر غصہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے غضب فرماتے ہیں، غصہ فرماتے ہیں، یہ میرا کیسا بندہ ہے جو مجھ سے نہیں مانگتا ہے۔ حالانکہ اس کی دین اور دنیا کی بے شمار ضرورتیں ہیں، سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو دے دیا تو سب کچھ، ارے دیا ہوا تو وہ اللہ ہی کا ہے، لیکن جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ غضب ہوتے ہیں، اللہ غصہ ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے سامنے عاجزی کرے، میرے سامنے انکساری سے کے ساتھ پیش آئے، میرے سامنے گر گرائے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، میرے سامنے دامن پھیلائے، میرے سامنے ماں بہن جو ہے آنچل دوپٹہ پھیلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تب دعا مانگے، نماز پڑھنا تو ضروری ہے ہی، لیکن اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے تو ایسا ہے کہ نہیں کہ نماز، تو یہ تو طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے دعا مانگنے سے پہلے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے، مثال کے طور پر صدقہ خیرات کر لے، مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کر لے،
مثال کے طور پر درود پاک پڑھ لے، مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ لے، مثال کے طور پر روزہ رکھ لے، کوئی عبادت کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو، اس عمل کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہی ہماری ضرورتوں کا پوری کرنے والا ہے، وہی کارساز ہے، وہی کفیل ہے، وہی وکیل ہے، وہی کارساز ہے، وہی داتا ہے، وہی آقا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔